الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دروس رمضان باب 27 صدقۃ الفطر کی فضیلت و مقصد۔ رمضان کا مہینہ نہ صرف نماز روزہ جیسے بدنی اعمال و عبادات کا مہینہ ہے، بلکہ دوسروں پر خرچ کرنے اور ان کا فقر و فاقہ دور کر کے اجر و ثواب حاصل کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ مالی عبادات میں ایک عبادت صدقہ فطر بھی ہے، اسے زکوٰۃ الفطر یا فطرہ بھی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر شخص پر زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا۔ یہ صدقہ 1 صاع کھجوریں یا 1 صاع جو ہوا کرتا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ہر شخص جو اس کے ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اسے ضرور ادا کرے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے گھر کے تمام چھوٹے بڑوں کی طرف سے فطرہ ادا کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ میرے بچوں کی طرف سے بھی۔ اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے ذمہ دار شخص کو گھر کے تمام افراد کی طرف سے فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے صدقہ فطر کا مقصد بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ الفطر روزے دار کو لغو یعنی بے فائدہ چیزوں اور بے حیائی کے کاموں سے پاک کرنے اور مسکینوں کی بھوک مٹانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جس نے اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کیا تو وہ مقبول صدقہ ہے، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ ایک عام صدقہ ہے۔ اس حدیث کو امام الدارقطنی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ صدقہ فطر میں ایک طرف روزے میں ہونے والی کوتاہیوں کی بھرپائی ہے تو دوسری طرف غرباء و فقراء کی حاجت روائی بھی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے 2 مقصد ہیں: ایک روزے میں ہونے والی کوتاہیوں کا کفارہ، 2 غرباء و فقراء کے کھانے کا انتظام، جس سے یہ بات بھی خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے واقعی حقدار وہ لوگ ہیں جو اپنے کھانے کے معاملے میں بھی محتاج ہو جائیں۔ اسلام میں فقراء و مساکین کا خیال رکھنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم فقراء کو یہ صدقات چھپا کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور ان صدقات کے سبب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 27۔ دوسری جگہ فرمایا، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ لہذا قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو بھی، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کے چہرے اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 38۔ زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت عید کا چاند دکھائی دینے سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک ہے، جیسا کہ اوپر حدیث میں گزرا۔ لہٰذا اس کی ادائیگی میں اتنی تاخیر نہیں کرنا چاہیے کہ عید کی نماز بھی ہو جائے اور اس کا فطرہ ادا کرنا بھی باقی ہو۔ بہت سے لوگ عید کا چاند دکھائی دیتے ہی عید کی تیاریوں میں اس طرح کھو جاتے ہیں کہ اکثر صدقہ فطر کی ادائیگی ذہن سے نکل جاتی ہے۔ پھر عید کی نماز سے کچھ ہی دیر پہلے اور کبھی تو عید کے خطبے میں یاد آ جاتا ہے۔ یہ مناسب نہیں، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ فطرہ عید کی نماز سے قبل ہی ادا کر دے، بلکہ زکوٰۃ الفطر عید کے 1 یا 2 دن پہلے ادا کرنا بھی جائز ہے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید سے 1 یا 2 دن قبل ان لوگوں کو فطرہ دے دیا کرتے جو اسے قبول کر لیتے۔ اس روایت کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ صدقۃ الفطر میں طعام کی مختلف قسمیں مذکور ہیں،
جنہیں حدیث و فقہ کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔